موجودہ دور کے پرفتن زمانے میں اگر نظر ڈالی جائے، اس پر غور کیا جائے، تو عالمی سطح پر مسلمانوں کا جو حال، اس کی جو حیثیت اور اس کا جو اسٹیٹس ہے، وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جس کے اندر ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہے، جس کے اندر ذرا سا بھی عقل و شعور ہے، اور جس کے سینے میں اگر دھڑکتا ہوا دل ہے، تو وہ انسان مسلمانوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کی جو حیثیت ہے، اگر اسے غور سے دیکھا جائے اور بڑی توجہ سے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، تو ہر انسان کے ذہن میں اور خاص کر ہر مسلمان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پوچھا ہے، اور سوال بھی اللہ سے پوچھا ہے۔ سنیے، وہ پوچھتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ، تیری ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں وہ غیروں کو مل رہی ہیں۔ غیروں کے پاس عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ان کے پاس وقار اور اسٹیٹس بھی ہے، غیروں کے پاس سب کچھ ہے، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور ساری مشکلات، ساری آزمائش کی بجلیاں اگر گرتی ہیں تو مسلمان پر گرتی ہیں، ساری رسوائیاں، ساری ذلتوں کی ہوائیں اگر چلتی ہیں تو وہ مسلمان کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اتنی ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ یعنی کل تک اس قوم کے سامنے فرشتے بھی گستاخی نہیں کرتے تھے، اور آج ہر ایرا غیرہ، ہر کوئی اسے ذلیل و رسوا کرنے میں قوم مسلم کو لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ مسلمانوں کی آج کوئی اہمیت اور ان کا کوئی اسٹیٹس کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جسے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج یہ ہماری حیثیت کیوں ہے؟ آخر اتنی ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آخر اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اگر غور کریں گے تو قرآن مجید کی 2 آیتیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر بڑا فخر کرتا ہے کہ پوری دنیا میں لگ بھگ 1.25 بلین یعنی 100 ارب سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ اتنی مسلمانوں کی تعداد، اور پوری دنیا میں قریب 56-57 ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنی بڑی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے باوجود، اور یاد رکھیے جو دولت کے اسباب ہیں، دولت کے جو سورسز ہیں اور ترقی کے جو اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے لگ بھگ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ آج دولت حاصل کرنے کا سب سے بڑا سورس اور سب سے بڑی دولت آج تیل ہے، فیول ہے، یا تو سونا ہے، گولڈ ہے، اور یہ دونوں خزانے مسلمانوں کی سرزمین پہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ جتنے مسلمان ممالک ہیں وہاں سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے، فیول، اور یا تو سب سے زیادہ سونا نکلتا ہے۔ تو اتنے زیادہ ترقی کے سورسز ہونے کے باوجود، دولت کے انبار ہونے کے باوجود، دولت کے اتنے زیادہ خزانے ہونے کے باوجود، ذلت و رسوائی مسلمانوں کے پاس کیوں ہے؟ چلیے مانتا ہوں مسلمان غریب ہوتا ہے، کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، آج پیچھے رہنے کی اس کی ایک وجہ دولت کی کمی ہو سکتی ہے،
لیکن یہی کمی اصل نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب مسلمان ایک کھجور کھا کر کے سحری کرتے تھے اور اسی کھجور کو کھا کر کے افطاری کرتے تھے، یعنی آدھا کھجور کھا کر سحری کرتے تھے، آدھا کھجور کھا کر کے افطاری کرتے تھے. اس سے اور غریبی کبھی آ سکتی ہے؟ اتنی غریبی کے باوجود بھی مسلمان تب بھی سربلند تھے. پہننے کے لیے ایک کپڑا ہوا کرتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 18 سال کے نوجوان ہیں، اور عرب میں سب سے بہترین لباس پہننے والے حضرت مصعب بن عمیر ہیں. سب سے بہترین لباس، سب سے قیمتی لباس حضرت مصعب بن عمیر پہنتے ہیں، اور سب سے بہترین خوشبو وہی لگاتے ہیں. جس گلی سے خوشبو لگا کر حضرت مصعب بن عمیر گزر جاتے تھے، دیر دیر تک وہ گلی خوشبو سے معطر رہتی تھی اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے ہیں. اتنا بہترین جوان. لیکن ماں ابھی ایمان نہیں لائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، چاچا بھی ایمان نہیں لائے ہیں. جب ماں کو اور چاچا کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بھتیجا اور ہمارا بیٹا ایمان لے آ چکا ہے، ان پر سختی کرتے ہیں. جب اور وہ ایمان سے نہیں پھرتے بلکہ ایمان میں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ان کی ساری عیش و آرام کی چیزیں واپس لے لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ جب وہ اور بھی پیچھے نہیں ہٹتے اسلام سے تو ان کو ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر ایک چادر پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ساری بات ان کو سناتے ہیں. تو اس وقت ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوتا ہے، تو حضور انہیں بھی اجازت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور ایک زمانے کے بعد وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں. جب وہ قافلہ آ رہا ہوتا ہے تو حضور خود انہیں ریسیو کرنے کے لیے مکہ کے باہر سرحد پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ قافلہ قریب آتا ہے تو حضور کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پہ پڑتی ہے. ان کا پورا لباس ایک چادر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے ہیں، پورا دھول میں پٹا ہوا ہے اور کئی جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کیا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جس سے بہترین لباس پہننے والا میں نے پورے عرب میں کسی اور کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا اس سے زیادہ غریبی اور آ سکتی ہے؟ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو پہنانے کے لیے پورا کفن نہیں ہوتا. حضور کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ ان کو دفن کرنے کیا جاتا ہے. جب سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، کفن پورا نہیں ہے، اور جب پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں روتے ہوئے کہ ان کا سر ڈھانپ دو اور پیر کی طرف گھاس رکھ کر کے دفن کر دو. اس سے زیادہ غریبی بھی کبھی آ سکتی ہے؟ تو اتنی غریبی کے باوجود مسلمان اور اسلام سربلند تھا. آج تیل کے انبار ہیں، دولت کے انبار ہیں، سونا مسلمانوں کی زمین پہ نکلتا ہے، پھر بھی اتنی ذلت و رسوائی آخر کیوں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. تو اس کے دو جواب ملتے ہیں قرآن مجید میں اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے. تو سب سے پہلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، عزتیں تمہارے قدم چومے گی، مسندیں عزتوں کی تمہارے گھر کا طواف کریں گی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو عزتیں کب ملیں گی؟ جب بندہ ایمان والا بنے گا. ہر جگہ اس کا وقار کب ہوگا؟ جب وہ ایمان والا ہوگا. تو اللہ تو صاف فرما رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی یہ آیت تو پکی ہے، اس میں تو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب دو باتیں نکلتی ہیں، یا تو اللہ کا یہ وعدہ تم ہی غالب رہو گے یہ پورا نہیں ہوا، معاذ اللہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی طاقت نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ مسلمانوں کو غالب کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے شاید ہم پورے ایمان والے نہیں ہیں،
یہی بات ہے. اگر میجورٹی کو دیکھا جائے, قوم کی اکثریت کو دیکھا جائے, اور عربی کا قاعدہ ہے للأکثر حکم الکل, اکثر پر کل کا حکم لگایا جاتا ہے. جب کوئی قوم کے زیادہ تر لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو پوری قوم کو اس چیز سے منسلک کیا جاتا ہے, جوڑ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مارواڑی کنجوس تو نہیں ہوتا, لیکن اس پوری قوم کو کنجوسی سے جوڑ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہماری اکثریت اگر آپ دیکھا جائے تو دین کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ان کے اندر مکمل دین, اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, تو کیا پھر ہم کافر ہیں؟ کافر تو نہیں ہے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تو پھر کیا منافق ہیں؟ اب اس میں شک ہے. جتنی زور سے ہم نے کہا ہم کافر نہیں ہیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو پھر کیا منافق ہے؟ تو اب اس میں ذرا سوچنا پڑے گا, کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق فی العقیدہ, دوسرا نفاق فی العمل. نفاق فی العقیدہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے لیکن دل سے دین کو دھوکہ دینے والا ہو, حضور کا انکار کرنے والا ہو, دین کو نقصان پہنچانے والا ہو. ایسے بھی ہم نہیں ہیں الحمدللہ. ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں, یہ نہیں ہے. لیکن جو دوسری صفت ہے, جو دوسری قسم ہے کہ نفاق فی العمل, اس میں ہماری میجورٹی گرفتار ہے. خود حضور ارشاد فرماتے ہیں, سنیے حضور کا فتویٰ. حضور فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانی ہوتی ہے. اذا حدث کذب, و اذا وعدہ اخلف, و اذا اؤتمن خان. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں منافق کی نشانی ہے, اس کی پہچان ہے. کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب اسے امانت دی جاتی ہے, چاہے وہ قوم کی امانت ہو, چاہے ادارے کی امانت ہو, یا کسی گھر کی امانت ہو, وہ اس میں خیانت کرتا ہے. فرمایا یہ جس کے اندر پائی جائیں صفتیں وہ منافق ہے. اب کسی اور پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی اپنا خود جائزہ لے کہ اس میں سے کتنی کوالٹی میرے اندر پائی جاتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ہم اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. منافق بھی نہیں کہتے کیونکہ ہمارے دل میں اللہ رسول کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو کامل مومن بھی ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. تو سوال پھر وہی ہے کہ ہم ہیں کیا؟ جب کافر بھی نہیں ہے, منافق بھی نہیں ہے, کامل مومن بھی نہیں ہے, تو ہم ہیں کیا؟ اب قرآن خود سورہ حجرات میں فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ فرماتا ہے اے حبیب, یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, آمنا ہم ایمان لائے, آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے, ہم نے صرف سرنڈر کر دیا, اپنے آپ کو اسلام کے جیسا بنا دیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور جو ایمان کی حقیقت ہے, ایمان کا جو نور ہے, وہ تمہارے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ بہت باریک سا راستہ ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم منافق ہیں, لیکن ہم کامل مومن بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو صرف مسلم کہہ سکتے ہیں, اسلام پہ عمل کرنے والے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مکمل دین پر عمل کرتا ہے, جو اپنے دلوں میں ایمان کو داخل کر لیتا ہے. لیکن ہمارا حال اس طرح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے کبھی غلطی ہی نہیں ہوتی, وہ کبھی گناہ ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, غلطی ہوتی ہے, خطا ہوتی ہے, لیکن وہ خطا پہ جمع نہیں رہتا, فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ
ہم اور آپ کہیں پھسلن والی جگہ پہ چل رہے ہوں اور غلطی سے پھسل کر گر جائیں تو اسی جگہ پہ پڑے نہیں رہتے، فوراً اٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں. تو اسی طرح مسلمان جب کبھی پھسلتا ہے، جب کبھی گرتا ہے گناہ میں، تو وہی پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ من تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ فإن اللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے جو کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اچھے عمل کرنے لگ جائے تو خود اللہ رب العزت بڑھ کر اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو ایمان کیا ہے کہ کامل ایمان کو قبول کر لیا جائے، مکمل ایمان کو قبول کر لیا جائے. یہ نہیں کہ جتنا پسند آیا اتنا لے لیا، جتنا اچھا لگا اسے قبول کر لیا اور جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا گیا. یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت میں دھڑلہ پن ہے، گستاخی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے کہ جتنا ہمیں پسند آیا ہم نے لے لیا، جو باتیں اچھی لگی لے لی اور جو پسند نہیں آیا اسے چھوڑ دیا. یہ اصل میں دین نہیں ہے. اور خود اللہ رب العزت ایسی چیز کے بارے میں فرماتا ہے، توجہ سے سنیے. اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگو، کیا تم ہماری بعض آیتوں کو مانتے ہو، ہمارے بعض حکموں کو مانتے ہو، کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ حکموں کو چھوڑ دیتے ہو؟ جبکہ دونوں ہمارا حکم ہے. جسے چھوڑ رہے ہو وہ بھی ہمارا حکم ہے اور جسے مان رہے ہو وہ بھی ہمارا حکم ہے. جسے تم چھوڑ رہے ہو وہ بھی میرے نبی لے کر آئے ہیں اور جسے تم مان رہے ہو وہ بھی میرے نبی لے کر آئے ہیں. تو تمہاری نہیں چلے گی کہ جو تمہارا دل چاہا لے لیا اور جو دل چاہا چھوڑ دیا، یہ نہیں چلے گا. آگے اللہ فرماتا ہے، سوال پوچھتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منکم. تو اس کی جزا کیا ہوگی جو کچھ چیز کو لے لے اور کچھ چیز کو چھوڑ دے، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو خود اللہ فرماتا ہے الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب. اللہ فرماتا ہے اگر تھوڑے دن کو لوگے اور تھوڑے دن کو چھوڑ دو گے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا. اب آ گیا وہ جواب کہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ تو مسلمان ذلیل اور رسوا اس لیے ہیں کہ وہ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے. کچھ لوگ نماز تو خوب اچھے سے پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل زیرو ہیں. کچھ لوگ مسجدیں مدرسے تو خوب بنا رہے ہیں لیکن کاروبار کرنے میں حلال کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. کچھ لوگ حج اور عمرہ پہ تو خوب جا رہے ہیں لیکن بہنوں کا حق کسے کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کسے کہتے ہیں، انہیں اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. تو آج دیندار کہلانے والے لوگ بھی پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے، آدھے تیتر ہیں آدھے بٹر ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اس طرح کا دین نہیں چلے گا کہ کسی چیز کو کمزوری بنا لی جائے کہ جی نماز پڑھنے نہیں ہوتا بقیہ سب کرتا ہوں، جی زکوٰۃ دینے نہیں ہوتا بقیہ سب کرتا ہوں، جی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے بقیہ سب کرتا ہوں، جی وہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے بقیہ سب کام کرتا ہوں. یہ دین میں نہیں چلے گا. اللہ نے ایک فارمولا بتا دیا ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو. آدھا نہیں چلے گا، یہ دین میں نہیں چلے گا. ہاں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن مستقل عادت بنا لینا، شراب پینے کی اور جوا کھیلنے کی، سب اچھے کام کرتا ہوں لیکن مٹکا لگائے بغیر چین نہیں ملتا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہر گناہ ہی ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں نماز پڑھنے میں خرچہ نہیں ہو رہا تو مسجد کے طرف جو ہے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آئے وہاں جیب سے 10 روپے نہیں نکل رہے. یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کریں کہ کچھ احکامات کو، کچھ فرائض کو اپنائیں اور کچھ فرائض کو چھوڑ دیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. وہ ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سمجھ میں آیا آج مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہے؟ اتنے ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود، وہاں تیل پیدا ہونے کے باوجود، زمین سے سونا نکلنے کے باوجود
اتنے دولت کے انبار ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی اس لیے ہے کہ وہ مکمل ایمان والے نہیں ہیں، مکمل دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جس دن ہم اور آپ مکمل دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، مکمل دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تب تیرے فیصلے وہ اوباما بیٹھ کر کے نہیں کرے گا، وہ بش بیٹھ کر کے نہیں کرے گا، کوئی اور بیٹھ کر کے تمہارے تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ تقدیر کے فیصلے خود اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ میں دے دے گا کہ جو تمہاری مرضی ہے اللہ رب العزت وہ کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلے مصطفیٰ کے وفادار بن کے تو دیکھو، پہلے مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تو دیکھو، پھر کوئی اور تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، اللہ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہی تمہارے لیے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کی محمد سے وفا، پہلے مصطفیٰ سے وفاداری ہونی چاہیے، پہلے مصطفیٰ سے وفاداری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ تیل ہمیں بچا سکتا ہے، نہ سونا ہمیں بچا سکتا ہے، نہ بڑی بڑی ڈگریاں ہمیں بچا سکتی ہیں۔ اگر بچانا ہے تو صرف مصطفیٰ کی غلامی بچا سکتی ہے، اور وہ بھی صرف میلاد کے 1 مہینے کی غلامی نہیں بلکہ برس کے 12 مہینے کی غلامی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جس طرح میلاد کے دن ہم نہا دھو کر اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح حضور کی لائی ہوئی نماز کا بھی احترام ہمارے اندر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جس طرح حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی لائے ہوئے دین کا بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے، تب جا کر سربلندی اور سرفرازی ہمیں ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر یہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر ہم چلیں گے، وہ لالی پاپ تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا پکا مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔